العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانا اول المسلمین صدق اللہ و مولانا العظیم سورہ انعام آیت نمبر 163۔ الحمدللہ ہمارا درس عقیدہ جاری و ساری ہے۔ کل ہم نے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق درس سنا تھا۔ آج ہم یہ نور کہاں سے کہاں تک رہا، سب سے پہلے کہاں رہا، پھر یہ پاک پشتوں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، اس کے متعلق حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ کل میں نے عرض کی تھی کہ وہ حدیث نور بھی کہلاتی ہے، حدیث جابر بھی کہلاتی ہے، جس کو امام بخاری کے استاذوں کے استاد عبدالرزاق نے اپنی مصنف کے اندر، مصنف عبدالرزاق کے اندر ذکر کیا تھا۔ تو اس کے بعد ایک اور حدیث پاک ہم نے کل سنی تھی کہ سرکار علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا تھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو وہ آپ نے بتائی کہ میں حجاب رابع پر ایک نورانی ستارہ دیکھتا ہوں جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو حضور نے شاہ فرمایا میری عزت اور رب کی عزت و جلال کی قسم وہ ستارہ میں محمد ہوں۔ اب وہ کیفیت کیا تھی؟ بعض روایات میں آیا ہے کہ پیدائش آدم سے 14,000 سال پہلے نور کی حالت میں حضور موجود تھے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے نور کی حالت میں موجود تھے۔ اب کیفیت دیکھیے گا درس میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ 14,000 برس پہلے آپ کا نور تخلیق کیا گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 14,000 برس پہلے بھی موجود تھا، جبکہ تخلیق اس سے بھی پہلے ہو چکا تھا۔ موجود ہونا اور تخلیق ہونا اور بات ہے، تخلیق اس سے بھی پہلے ہو چکا تھا۔ اس کے بارے میں بڑی پیاری حدیث پاک ہے، سیرت حلبیہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عن علی بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی عن جدی ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام زین العابدین اپنے والد ماجد سیدنا امام حسین سے، اور وہ اپنے والد مکرم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہ فرمایا میں پیدائش آدم سے 14,000 برس پہلے اپنے رب کے حضور میں ایک نور تھا۔ اپنے رب کے پاس کیا تھا؟ ایک نور تھا۔ حضرت علامہ سعید احمد قاظمی جنہیں غزالی زمان کہا جاتا ہے، اپنے وقت کے امام غزالی تھے، وہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اور اہل کتاب کا نام ہے میلاد النبی، اس کے حوالے سے ان کا یہ قول نقل ہے کہ حدیث میں 14,000 کا ذکر ہے، اس سے زیادہ کی نفی نہیں ہے۔ 14,000 سال آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضور نور کی صورت میں موجود تھے، اور میں 14,000 کا فکر جو ہے وہ ذکر ہے، اس سے زیادہ کی نفی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، 14,000 کا ذکر ہے لہذا زیادہ کی نفی نہیں ہے۔ دوسری روایات میں 14,000 سے زیادہ سالوں کا وارد ہونا دونوں میں ٹکراؤ پیدا نہیں کرتا، یہاں 14 کا ذکر ہے، بعض روایتیں اس سے زیادہ کی بھی ہیں، تو پتہ چلا 14,000 سال پہلے نور کی صورت میں تھے، اور تخلیق کب ہوئی ہے بنانے والا جانتا ہے، جس کو بنایا وہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام جو کہ ابو البشر ہیں، جس وقت ان کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، اس وقت بھی ہمارے آقا علیہ السلام منصب نبوت پر فائز تھے۔ اس بار پہ سیاستہ کی بڑی پیاری روایت ہے، جامع ترمذی باب فی فصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوۃ، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا عطا فرمائی ہے، آپ کو یہ نبوت کا منصب کب ملا ہے؟ حضور نے شاہ فرمایا قال وآدم بین الروح والجسد، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی کیا تھا؟ نبی تھا۔ تو صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے میں اس وقت بھی کیا تھا؟ نبی تھا۔ امام اہل سنت نے اس کی تخریج فتاوی رضویہ جلد 30 کے اندر صفحہ نمبر 150 اور 149 اور 50 میں آپ نے 20 اس کے روایت کے حوالے دیے ہیں، پھر اس کی تخریج کی، فرمایا بعض نے کہا یہ حدیث حسن ہے، بعض نے کہا ایسا ایسا، آپ نے پوری جرح کی اس حدیث پر۔
پھر آپ نے فرمایا جبل الحفاظ امام عسقلانی نے کتاب الاصابہ میں حدیث میسرہ کی نسبت فرمایا سند قوی، اس حدیث کی سند کیا ہے؟ قوی ہے، اور یہ مستند روایت ہے کہ حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مرتی اور جسم اور کیا تھے اور روح کے درمیان تھے۔ اب نور مصطفیٰ کہاں کہاں رہا، اب کہاں کہاں رہا، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے پردوں پر نظر آیا۔ آپ کو کہاں نظر آیا؟ عرش کے پردوں پر۔ عظیم محدث امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا متوفہ جو ہے 923 سنہ ہجری، نقل فرماتے ہیں یروی انہ لما خلق اللہ تعالی آدم علمہ ان قال یا ربی لما کنیتنی ابا محمد، کہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو الہام کیا کہ ان کی کنیت علام کی، ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو محمد۔ آدم علیہ السلام کی کنیت کیا تھی؟ ابو محمد۔ تو انہوں نے عرض کیا، اب یہ سوال بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا کہ یہ رب کی بارگاہ میں سوال کریں۔ وہ سوال کیا کیا؟ عرض کی یا رب، اے میرے رب، تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ آدم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں یہ سوال کس نے اعلام کیا؟ اللہ نے اعلام کیا۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں یا اللہ تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی؟ قال اللہ تعالی یا آدم ارفع رأسک فرفع رأسہ فرأى نور محمد فی سرادق العرش۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے آدم اپنے سر کو اٹھائیے۔ آدم علیہ السلام نے جب اپنے سر کو اٹھایا انہوں نے دیکھا کہ عرش کے پردوں میں نور محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نور جو ہے عرش کے پردوں میں موجود ہے۔ فقال یا ربی ما ھذا النور، آدم علیہ السلام نے سوال کیا یا اللہ یہ نور کیسا، یہ نور کون سا نور ہے؟ تو فرمایا قال ھذا نور نبی من ذریتک اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد۔ اے آدم یہ نبی کا نور ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا، ان کا نام نامی اسم گرامی آسمانوں میں احمد ہے اور زمین میں ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین ان کا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے آدم لولاہ ما خلقتک، اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تجھے بھی پیدا نہ کرتا، ولا خلقت السماء ولا ارض، نہ میں آسمانوں کو بناتا نہ میں زمین کو بناتا۔ تو پتہ چلا تجھے جو پیدا کیا آدم، یا آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اپنے محبوب کے میلاد کا صدقہ ہے، اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود تھا، اس کی خاطر میرے ساری کائنات کو سجا دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک روایت ہے، یہ روایت جو ہے مواہب لدنیہ کے اندر ہے۔ مواہب لدنیہ بہت ہی پیاری کتاب ہے سرکار علیہ السلام کی سیرت کے متعلق، عربی میں بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی 3 جلدوں میں ملتا ہے، کم بیش ایک جلد 500-600 صفحات کی ہوگی، بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ اچھا، اس کے بعد تفسیر رول بیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی نے ایک روایت نقل کی ہے اور فرماتے ہیں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پشت عطر میں رکھ دیا گیا۔ کہاں رکھ دیا گیا؟ پشت، یہ پشت کسے کہتے ہیں؟ پشت عطر میں سرکار کی نور کو رکھ دیا گیا جو کہ پیشانی سے چمکتا تھا، رکھا پشت میں، اور آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکتی تھی حضور کے نور کی وجہ سے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں جن کا متوفہ جو ہے 1127 سنہ ہجری ہے، فرماتے ہیں وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ جَعَلَ نُورَ حَبِيبِهِ فِي ظَهْرِهِ فَكَانَ يَلْمَعُ فِي جَبِينِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اپنے محبوب کے نور کو آپ کی پشت میں رکھ دیا جس سے آپ کی پیشانی چمکا کرتی تھی۔ آدم علیہ السلام کی پیشانی کیا ہوتی تھی؟ چمکتی تھی۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اس کا سبب بھی یہی تھا کہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا، نور مصطفیٰ آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا، اس لیے رب نے حکم دیا فرشتوں کے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا۔ آگے فرمایا علامہ اسماعیل حقی ہی مزید فرماتے ہیں بے شک ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اس کی یہ وجہ تھی کہ نور مصطفیٰ ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں ھذا فی الحقیقت تعظیم للنور منتبعی فی مراۃ آدم، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانے میں حقیقتاً اس نور کی تعظیم مقصود تھی، اس نور کی
تعظیم مقصود تھی جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں موجود تھا، اور وہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا نور اور حقیقت احمدیہ تھا۔ آئیے یہ ایک بات عرض کرتا چلوں، آج بعض بدبخت بد باطن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں بعض بدبخت نازیبہ کلمات بولتے ہیں کہ وہ مومن نہیں تھے۔ بڑی پیاری روایت ہے، اس سے ہمارا عقیدہ بھی واضح ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ پھر یہاں تک اب آگے نور آیا، پھر آگے کیسے منتقل ہوا؟ فرمایا یہ تفسیر خزان عرفان کے اندر صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی آیت کے تحت نقل فرماتے ہیں، فرماتے نور مصطفیٰ اپنے باؤ اجداد کی پشتوں میں منتقل ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جو تمہیں دیکھتا ہے وہ تم جب تم کھڑے ہوتے ہو اور ساجدین میں تمہارے دورے کو دیکھتا ہے۔ صدر الفاضل فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ بعض مفسرین نے فرمایا اس آیت میں ساجدین سے مومنین مراد ہیں۔ معنی یہ ہے کہ زمانہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک مومنین کی اصلاب و ارحام میں آپ کے دورے کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے تمام اصول آباء و اجداد حضرت آدم تک سب کے سب مومن ہیں۔ سب کے سب کیا ہے؟ مومن ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے متوفی 360 سنہ ہجری ہے، اپنی سند کے ساتھ اس آیت کی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں عن ابن عباس وتقلبک فی الساجدین قال من نبی الی نبی حتی اخرجت نبیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساجدین میں آپ کے دورے کو ملاحظہ فرمایا، یعنی ایک نبی سے دوسرے نبی تک آپ کے دورے کو ملاحظہ فرماتا ہے، یہاں تک کہ آپ دنیا میں تشریف لائے اس حال میں کہ آپ نبی ہیں۔ اور بڑی پیاری آگے احادیث مبارکہ ہیں، ایک آخر میں روایت نقل کر کے ختم کرتا ہوں درس کو۔ ابو نعیم نے احمد بن عبداللہ اصبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا متوفی 430 سنہ ہجری ہے، اس آیت کی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ کرنے سے مراد یہ ہے آپ انبیاء کرام کی اصلاب پاکیزہ پشتوں میں دورہ فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ اپنی والدہ سے پیدا ہوئے۔ تو پتہ چلا حضور کی صراحت حدیث پاک بھی ہے کہ میں اپنے باؤ اجداد کی پاک پشتوں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا رہا۔ اگر معاذ اللہ کسی کا والد کافر ہو تو وہ پاک پشت ہو ہی نہیں سکتی نا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی ساری پشتیں پاک ہیں، سارے مومن ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرا نور جو ہے پاک پشتوں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا رہا۔ تو پاک تب ہو سکتی ہے سارے کے سارے کیا ہوں مومن ہو۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ، پھر حضرت عبداللہ سے رحم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ساری پشتیں جو تھیں وہ پاک تھیں، ساری کی ساری مومن تھی۔ تو پتہ چلا ساری پشتیں مومن تھی تو حضور کے والدین کریمین بھی کیا ہیں؟ مومن تھے۔ آخر میں ایک روایت ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس وقت کہاں تھے جب آدم جنت میں تھے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تبسم فرمایا یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر فرمایا میں اس وقت میں ان کی پشت میں تھا، جب وہ زمین پر اتارے گئے تو بھی میں ان کی پشت میں تھا، اور میں کشتی میں سوار ہوا اپنے والد نوح علیہ السلام کی پشت میں، اور آگ میں پھینکا گیا اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں، اور میرے والدین نے کبھی بھی صفاح یعنی بدکاری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ اصلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ کی طرف منتقل کرتا رہا، پاک صاف اور معذب طریقہ سے۔ جب بھی دو گروہ بنتے تو میں ان میں سے بہتر گروہ میں ہوتا تھا۔ پتہ چلا یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ حضور پاک پشتوں سے پاک پشتوں میں کیا ہوتے رہے؟ منتقل ہوتے رہے۔ تو خدا کی قسم تھوڑا سا بندہ تھوڑا سا تعامل کرے تو کبھی ذہن میں گمان بھی نہیں آ سکتا۔ وہ کیسا مومن یا وہ کیسا ذہن ہے جس کے ذہن میں یہ گمان آ رہا ہے کہ حضور کے والدین مومن نہیں ہیں، تو وہ اپنے آپ کا روئے، اسے تف کرنا چاہیے، اسے رونا چاہیے کہ شیطان کیسا مجھ پر غالب آ گیا ہے کہ میرا ایمان کیسے لیا جا رہا ہے وہ یہ پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ خدا کی قسم آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، اعمال بھی ضروری ہیں لیکن سب سے زیادہ ایمان ضروری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اور خاتمہ اسی کا اچھا ہونا ہے جس کا عقیدہ اچھا ہوگا۔ جس کا عقیدہ اچھا نہیں، جس کا عقیدہ انبیاء کے بارے میں برا ہے، جس کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں برا ہے، جس کا عقیدہ اہل بیت کے بارے میں برا ہے، تو خدا کی قسم وہ اپنے آپ کو حاجی، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، اللہ کی راہ میں اربوں خرچ کرنے والا کہتا رہے تو قرآن کہتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو محدث کیا کچھ کہتا ہوگا لیکن اندر کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہمارے عقیدوں کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایسی صحبت سے ہمیشہ بچیں، ہمیشہ بچیں۔ اگر کسی طرح وہ صحبت مل گئی ہے اس سے اپنی آپ جان چھڑائیں، اپنی جان چھڑائیں، اس صحبت میں نہ بیٹھیں جہاں ایسی گفتگو ہوتی ہو، جہاں صحابہ پر تبرہ کیا جاتا ہو، جہاں انبیاء کے شان میں نقائص بیان کیے جاتے ہوں، یا اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہوں، یا اولیاء اعظام کے بارے میں برا بھلا کہا جاتا ہو، ایسی جگہ کبھی نہ بیٹھیں اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں۔ علماء بتاتے ہیں کہ جب پہلے بزرگ اپنی اولاد کو یہ باتیں سکھایا کرتے تھے، محبت اہل بیت سکھایا کرتے تھے، ادب صحابہ سکھایا کرتے تھے، تعظیم انبیاء سکھایا کرتے تھے، آج ہم ڈاکٹر انجینئر بنانے کی طرف بہت زور دے رہے ہیں۔ کاش ہم اپنے گھر میں یہ بچوں کو پہلے دن سے جو ہی بچہ کلام کرنا شروع کرے اس سے حسن و حسین، اہل بیت، صحابہ اکرام اور انبیاء کی تعظیم اور ادب سکھانا شروع کر دیں، تاکہ وہ اسکول کالج لائف میں کہیں بھی چلا جائے اس کا عقیدہ کوئی خراب نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔